بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، قدیم زمانے سے مہندی کو لگانے کا رواج عام ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے رمضان کریم کے بعد جو خوشی بھرا دن آتا ہے وہ ہے عید کا دن، اور خواتین خصوصاً عید کے دن اہتمام کرتی ہیں اپنی سجاوٹ اور بناوٹ کا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہندی لگانا جائز ہے یا نہیں؟ نیز مہندی لگا کر وضو یا غسل ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور اس کے علاوہ مہندی کو کس طرح لگانا چاہیے؟ کیا مرد حضرات بھی مہندی لگا سکتے ہیں؟ تو عید کے آنے سے پہلے آپ مہندی کو اس سے پہلے کہ اپنے ہاتھوں پر لگائیں، یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں، یہ آپ کی رہنمائی کرے گی۔ اس کو آپ نے ثواب کی نیت سے شیئر کرنا ہے، تاکہ وہ لوگ جو مہندی کے حوالے سے صحیح معلومات نہیں رکھتے ہیں وہ بھی آج کی یہ ویڈیو دیکھ لیں، جو کہ باقاعدہ حدیث کے حوالے کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے، جس میں علماء اہل سنت کے بیانات بھی شامل ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو فوراً سبسکرائب کر دیں سیدہ دین کارنر کو، ساتھ ہی آپ نے بیل آئیکن کو دبانا ہے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے۔ پیارے ساتھیو، رمضان کریم کا تحفہ ہے عید مبارک، عید سعید، کہ جو کہ انعام کے طور پر دی گئی ہے تمام مومنوں کو۔ خوشی کا، مسرت کا دن ہے یہ، اور یقیناً ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ اس دن ہم صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں۔ خواتین مہندی لگاتی ہیں عید کے موقع پر۔ اب جب سوال کیا جاتا ہے علماء اہل سنت سے، مفتیان کرام سے، کہ کیا عورتوں کے لیے مہندی لگانا جائز ہے، تو فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے مہندی لگانا جائز ہے کہ یہ زینت کی چیز ہے، اور عورتوں کے لیے شریعت کی حدود میں رہ کر زینت کی اجازت ہے، اور مہندی لگانا اگر اچھی نیت کے ساتھ، مثلا شوہر کی خوشنودی وغیرہ کے لیے، تو مستحسن بھی ہے۔ یعنی شوہر کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ مہندی لگا رہی ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک مہندی وہ ہے کہ جس کو دھونے سے اس کے اوپر کی تہ مکمل اتر جاتی ہے، صرف رنگ ہاتھ پاؤں پر باقی رہتا ہے۔ ایسی مہندی دھلنے اور اس کی جو تہ ہے اترنے کے بعد پانی کو جسم تک پہنچنے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوتی، لہٰذا اس مہندی کا رنگ موجود ہونے کے باوجود اعضاء پر یعنی ہاتھ اور پیروں پر پانی بہہ جانے سے وضو اور غسل ہو جائے گا۔ دوسری مہندی وہ ہے جس کو دھونے کے بعد بھی ہاتھ پاؤں کی تہ پر مہندی رہتی ہے، جس کی وجہ سے پانی آپ کی جلد تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایسی مہندی کو لگانا ٹھیک نہیں، کیونکہ اس سے نہ آپ کا وضو ہوتا ہے اور نہ غسل ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایسی مہندی لگانی ہے جو کیمیکل سے پاک ہو۔ اور خواتین و حضرات، میں ایک اور حدیث مبارکہ کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے اسے سن کر یا پڑھ کر آپ یہ سوچیں کہ ہمارے دین میں اس کی خوشبو کو پسند نہیں کیا جاتا۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مہندی کے خضاب کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن میں اسے اس لیے ناپسند کرتی ہوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خوشبو کو ناپسند فرمایا۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مراد سر کی مہندی ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جس مہندی سے متعلق سوال کیا گیا تھا وہ سر میں لگانے والی مہندی ہے، نہ کہ ہاتھوں میں لگانے والی مہندی، لہٰذا اسے ہاتھوں میں لگانے والی مہندی پر قیاس کرنا درست نہیں۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت بالوں میں لگانے والی جو مہندی ہوا کرتی تھی اس کی بو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طبعی طور پر یوں ہی پسند نہ ہو، اس لیے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بیان کیا، ورنہ ہاتھوں پیروں کے علاوہ بالوں میں بھی مہندی لگانا جائز ہے، البتہ کالے رنگ سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے بعد دو روایات میں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو ہاتھوں میں مہندی لگانے کا حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ سے بھی اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ ایک خاتون جنہیں دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہے، یعنی بیت المقدس اور کعبہ شریف، کہتی ہے، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، مہندی لگایا کرو، تم لوگ مہندی لگانا چھوڑ دیتی ہو اور تمہارے ہاتھ مردوں کے ہاتھوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس کے بعد سے مہندی لگانا کبھی نہیں چھوڑی، اور میں ایسا ہی کروں گی تاکہ اللہ سے جا ملوں۔
راوی کہتے ہیں کہ وہ 80 سال کی عمر میں بھی مہندی لگایا کرتی تھی۔ عورتوں کے ہاتھوں اور پیروں میں مہندی لگانا جائز ہے اور اس میں ہر طرح کی ڈیزائننگ بھی درست ہے، البتہ ڈیزائننگ میں کسی جاندار یا مورتی وغیرہ کی تصویر نہ بنائی جائے، یعنی کسی کی شکل نہ بنائی جائے۔ نیز عورتیں صرف شوہروں کے لیے مختلف ڈیزائن کی مہندی لگائیں، غیر مردوں کے لیے نہیں۔ پیارے عزیزو، صدیوں سے مہندی کا استعمال کسی نہ کسی شکل و صورت میں ضرور ہوتا رہا ہے۔ تاریخی حیثیت سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ قدیم مصری عورتیں اسے چونے کے ساتھ ملا کر استعمال کرتی تھیں۔ مصر کے فرعون اس کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، چنانچہ وہ اسے ہاتھوں پیروں پر لگاتے تھے اور اس سے کپڑوں کو رنگواتے، پھر مرنے کے بعد اس کے پتے اپنے مقبروں میں رکھواتے۔ قدیم ہندو مذہب اور بت عقائد نے بھی اس کی بہت ہی اہمیت بیان کی ہے، لیکن بات کی جائے اگر اسلام کی، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ اپنے بالوں میں مہندی وغیرہ کا رنگ نہیں دیتے، تم رنگ دے کر ان کی مخالفت کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص جس نے مہندی کا خضاب لگایا ہوا تھا گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنا اچھا خضاب ہے۔ پھر ایک اور شخص گزرا جس نے مہندی اور کوئی دوسرا رنگ لگایا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ پھر ایک اور شخص گزرا جس نے زرد رنگ کا خضاب لگایا ہوا تھا، تو فرمایا کہ یہ سب سے اچھا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں فتح مکہ کے دن حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال زخامہ گھاس کی طرح سفید تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سفیدی کو کسی اور چیز کے ساتھ بدل دو، لیکن سیاہ رنگ سے بچو۔ تو ان احادیث کی روشنی سے یہ بات ثابت ہے کہ خضاب لگانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت ہے، لیکن وہ سیاہ رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، اور خضاب یعنی مہندی مرد حضرات بالوں پر لگا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے مرد حضرات کے لیے حدیث پیش کر دی ہے۔ مہندی کے حوالے سے یہ بات تو آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دی، حدیث مبارکہ کے حوالے سے روشنی بھی ڈال دی، وضاحت بھی آپ کے سامنے ہم نے دے دی ہے۔ خواتین کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ مہندی لگائیں، یہ بات تو قابل اعتراض نہیں، لیکن آج کل جو معاشرہ ہے اس میں اکثر مرد حضرات بھی مہندی لگاتے ہیں، یعنی غیر محرم کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر مہندی لگوانا۔ اس کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم بیعت کرتے ہوئے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک کبھی کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ چھوا تک نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی بیعت صرف اپنے کلام مبارک کے ذریعے فرمایا کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کسی کا سر لوہے کی کیل سے پھاڑ دیا جانا اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہ ہو۔ بہوالا المعجم الکبیر للطبرانی۔ تو مہندی لگائیے، ضرور لگائیے، شرعی طریقے سے لگائیے، جو طریقہ قرآن و سنت میں ہے اس طریقے کے مطابق آپ مہندی کو لگا کر خوشی کو منائیے، لیکن جن جن جگہوں پر اعتراض کیا گیا ہے ان باتوں سے آپ کو خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچائیے۔ اپنا خیال رکھیے۔